السلام علیکم، یا علی مدد۔ امید ہے کہ آپ کے رمضان اچھے چل رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں سفر عشق ویسے ہی چل رہا ہوگا جیسے میرے چینل پر چل رہا ہے۔ بہت سی چیزیں سیکھنے کو آپ کو مل رہی ہوں گی اور بہت سے سوالات اور بہت ساری چیزیں بھی جنم لے رہی ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آنسر ملتے رہیں گے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم دیوان شاہ کے میلے پہ پہنچے اور وہاں پر ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے میں ہمارے پاس ٹینٹ نہیں تھا تو سمپل سی ہم چادر یا دری لے جایا کرتے تھے اور ہم نے بچھائی اور پھر ہم وہاں پہ لنگر کا انتظام بھی کرتے تھے اور بہت ساری اور بھی چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ ہم جہاں پہ بیٹھے تو آصف بھائی نے جب لنگر بنایا اور ہمیں کہا کہ یہ لنگر جو ہے وہ سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو جا کے دے کر آؤ، تو ہم گئے اور جا کے ہم نے ان کو لنگر پیش کیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں اور پھر ہم آ کر دوبارہ اپنے چادر پر بیٹھے اور اپنے کھانا پینے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ مختلف چیزیں کرنے لگے تھے تو ہم میلے میں پیدل چلنے لگے اور مختلف لوگوں کو دیکھنے لگے، اور دیکھنے کے بعد کافی گھومنے پھرنے کے بعد جب واپس آئے اور آصف بھائی کے ساتھ بیٹھے تو آصف بھائی نے کہا وہ سامنے جن کو تم نے لنگر دیا تھا ان کے پاس جا کر بیٹھو، وہ تمہیں بہت سی ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی نئی سی ہوں گی۔ ہم نے بولا ایسی کیا بات ہے جو ہمارے لیے نہیں ہو؟ بہرحال ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر بیٹھے، ان سے ہیلو ہائی کی اور باتیں آہستہ آہستہ شروع ہوئیں اور ایک دوسرے کے حال چال معلوم کرتے کرتے ان میں سے ایک بیٹھے بزرگ نے کہا کہ تم نے اویس کرنی کے مزار کی کبھی زیارت کی ہے؟ میں نے نہیں سر، وہ تو شام میں ہے اور شام میں ابھی ہمارا جانا نہیں ہوا۔ کہتے نہیں، یہاں پاکستان میں ہے، سندھ میں واقع ہے۔ میں نے یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہاں پر ہے، ہم کئی بار ان کی زیارت کر چکے ہیں۔ تو میرا تجسس بڑھا اور میں نے کہا نہیں، ان کے بارے میں بتائیے، پاکستان میں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا عاشق رسول ہیں اور ان کے کئی مزارات ہیں اور ان میں سے ایک مزارات جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے۔ اور میں نے ان سے ایڈریس پوچھنا چاہا، انہوں نے کہا کہ ایڈریس تو میں اتنا نہیں کنفرم جانتا، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب جامشورو سے لال کی طرف آتے ہیں تو 40-50 یا 50-55 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا جو ہے وہ مزار آتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے یہاں پہنچے اور ان کی کوئی یہاں تاریخ کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے کہا جب ان کے زیارت پہ جاؤ گے اور وہاں ان کو دیکھو گے، وہاں تلاش کرو گے تو تمہارے کام کی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے مجھے اور بھی بہت سی کئی زیارتوں کے نام بتائے اور میں تعجب حیرت تھا کہ ایک سادہ سا بندہ، ملنگ سا بندہ، اور وہ اتنا درویشی میں آگے نکلا ہوا ہے اور اس نے وہ ایسے ایسے مزارات یا ایسی ایسی زیارتیں کر رکھی ہیں جو نام بھی نہیں لوگ جانتے۔ تو اس طرح ہم کئی گھنٹے وہاں پہ کچہری کرنے کے بعد جب واپس آصف بھائی کے پاس آئے تو ایز یوزول آصف بھائی سٹا مارتے ہوئے ہماری طرف دیکھا تو ہم مسکرائے۔ میں نے کہا آصف بھائی یار کہ واقعی میرا علم ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں بیچتا، میں اتنا جاننے کے باوجود بھی میں کچھ نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا، اور جو یہ علم رکھتے ہیں وہ علم اگر یہ کامن ہو جائے تو لوگ ان کو جو ہے وہ اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ تو آصف بھائی نے کہا بیٹا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، درویشی شروع ہوئی تھی ترکی سے۔ جب ترکی سے کوئی درویش نکلتا تھا اور وہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا جہاں جہاں جاتا تھا تو وہاں کے خلیفہ یا وہاں کے جو رہنما ہوتے تھے یا بڑے عہدیدار ہوتے تھے لوگ، وہ اس کے استقبال کرنے شہر سے باہر آیا کرتے تھے اور انہیں شہر میں لے کے جایا کرتے تھے، بڑی عزت دیا کرتے تھے اور ان سے وہ علم اور حکمت کی باتیں جانا کرتے تھے جو کہ عام زبان پر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ درویش وہ بندہ ہوتا تھا جو در در گھومتا تھا اور وہاں سے علم لیتا تھا اور اپنے اندر کی میں کو مارتا تھا، اور اس کے پاس جو علم ہوتا تھا وہ واقعی وہ علم تھا جو سینہ بہ سینہ ایک سینے سے دوسرے سینے ٹرانسفر ہوا ہوتا تھا، وہ علم جو اس نے کئی سالوں کی محنت سے، ریاضت سے اور در در گھومنے سے حاصل کیا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو چند منٹوں میں دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ ان کو بہت عزت دیا کرتے تھے اور انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کے درویش جو تھے وہ اپنی سادہ زندگی، سادہ طبیعت کے حساب سے اپنے آپ کو سادہ رکھنے میں ہی
اپنی عافیت سمجھا کرتے تھے. تو آج کل کے دور میں یہ سلسلہ بالکل الٹا ہو گیا, اور آج کل کے جو درویش ہیں ان کو لوگ سمجھ میں ہی نہیں آتے, اور نہ ہی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, بلکہ دھتکارتے ہیں یا عجیب عجیب نظروں سے یا سوالات کر کے ان کا جینا حرام کرتے ہیں. تو اس طرح میں کئی سال, جب مجھے پہلے پتہ لگا, میں اس کو ڈھونڈتا رہا, کئی لوگوں سے میں نے پوچھا, ایون جو بسیں ریگولر جاتی ہیں ان کے کنڈکٹر ہوتے ہیں یا ڈرائیور ہیں ان سے پوچھا, جو لوگ سفر کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس رستے میں اویس کرنی کا مزار ہے, آپ کہیں مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ تو بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بولی مگر نہیں سمجھ میں آیا. پھر اگلے سال پھر میں دوبارہ میلے پہ پہنچا, اتفاق سے وہ بزرگ دوبارہ ملے, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو ان کے گاؤں کا پتہ ہے جہاں وہ دفن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا, مانجھن گوڈ کے نام سے ہے. تو یہ نام میں نے بڑا یاد کیا اور یاد رکھا, اور اس طرح کرتے کرتے میں پھر سرچنگ میں لگا, اور پھر کافی سال گزر گئے, میرا بلاوا نہیں آ سکا. کچھ ہوا یوں کہ کرونا آ گیا, اور کرونا میں ہر چیز بند ہو گئی, اور اسی دوران ہم جن جن چیزوں میں ہمارا ایکسیس تھا, ہم نے وہ ویڈیوز جو ہماری پہلے کی ڈلی ہوئی تھی وہ ہم نے ڈالنا شروع کی اپنے چینل جرنی آف فیتھ پر. تو جرنی آف فیتھ پر مجھے ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے کرونا کے درمیان. تو میں نے انہیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا, اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے واٹس ایپ کال آتی ہے, اور مجھے ایک صاحب بات کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ میری وائف سے بات کر لیں, وہ بہت ٹربل میں ہے, ان کی وش ہے کچھ, وہ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو پوری کر دیجیے گا. تو میں نے بات کروا دیں. تو جب میں نے ان کی مسز سے بات کی تو انہوں نے مجھے دعائیں بھی دیں, اور کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری یہ ایک وش پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ میں کینسر سروائیور ہوں, اور 4th لیول کا کینسر جو ہے وہ اس سے میں گزر رہی ہوں, اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, پھر بھی میرا آپریشن ہے 4 دن کے بعد. میری آخری وش یہ ہے کہ میں دیدار کر لوں لال شہباز قلندر کا اور بودلے سرکار کا. آپ کا چینل دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ میری یہ وش پوری کر سکتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا, اور پھر میں نے کہا میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہاں حالات بالکل بند ہیں اور نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور بڑی مشکلوں سے ٹھیک ہم اندر سے ہو کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک دن سوچنے پہ لیا, اور پھر میں نے عاصم ملنگ سے اس چیز کا مشورہ کیا, اور عاصم ملنگ نے کہا تم چلے جاؤ. تو میں اور میرا ایک دوست تھا رانا, میں اس کے ساتھ 70 بائک پہ میں نکلا 2020 میں کہ جولائی میں, اور ہم مختلف جگہوں سے چھپتے چھپاتے اور کرتے کراتے ہم کراچی سے باہر نکل آئے. پولیس والوں نے 1-2 نے روکا بھی, ہم نے بولا اس طرح ایک مسئلہ ہے, ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال سیٹلمنٹ ہو گئی اور ہم آگے نکلے. اور جب ہم بودلے بہار کی بیک سائڈ پہ پہنچے, ابھی بائک میں پارک ہی کر رہا تھا, تو مجھے ایک ملنگ نظر آیا, اور میں نے رانا کو کہا کہ جاؤ یار اس بندے سے بات کر, یہ ہماری مدد کرے گا. تو جیسے ہی ہم اس کے پاس گئے, اس نے بات کی, تو اس کو ہم نے پوری کہانی داستان سنائی. تو اس نے کہا آؤ میرے ساتھ. وہ اپنے ایک اور بندے کے پاس لے گیا, اور ملنگ کے پاس اپنے سے بڑے. جب اسے ہم نے یہ داستان سنائی تو اس نے اس زمانے میں ہماری مدد کی, اور کس طرح ہمیں بودلے بہار کی قبر مبارک یا مزار تک پہنچا دیا. وہاں پہ میں ویڈیو کال کرتا ہوں اور میں انہیں زیارت کرواتا ہوں, اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ لگتا ہے جن سے میں نے بھی جس ملنگ سے بات کی ہے یہی ملنگ ان کے جاننے والا بھی ہے, مگر اس کا نمبر ان سے مس ہو گیا تھا. تو اس طرح یہ تو سلسلہ ہوا. مگر اس سے پہلے کی کہانی یہ ہے کہ جب میں جامشورو سے 7 کی طرف جا رہا تھا بائک پر, تو جب میں ماجن گوڈ کی طرف پہنچا اور میں نے کسی سے وہاں پوچھا کہ یہاں اویس کرنی کا مزار کہاں ہے, انہوں نے کہا یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤ گے بورڈ لگا ہوگا, اس بورڈ کو دیکھنا اور پھر آگے تمہیں پتہ لگ جائے گا. تو اس طرح کر کے میں مین روڈ پہ جب پہنچا, جو لوکیشن انہوں نے دی تھی, تو وہاں دیکھا بورڈ تھا, تو وہاں میری جان میں جان آئی, اور پھر میں اویس کرنی سرکار کی طرف بڑھا. اور میرے لیے سننا اتنا جتنا اہم تھا اتنا دیکھنا اس سے زیادہ اہم تھا, کیونکہ ایک صحابی رسول جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا مگر
وہ ہر باتیں سنی اور دیکھی جو وہ اپنے یمن میں بیٹھ کر وہ ساری چیزیں وہاں کیا کرتے تھے، چاہے وہ بلال حبشی کی اذان ہو، چاہے وہ حضور کے وہ درس ہوں، چاہے وہ باتیں ہوں، وہ ویسے ہی ایکٹ کیا کرتے تھے. اور جب جنگ احد میں حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے. تو یہ جب میں نے سن رکھا تھی یہ چیزیں تو میرا اور بھی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی اور میں اس طرف تیزی سے بڑھا. اور جب میں نے وہاں جا کے دیکھا اور سنا لوگوں سے، اور پھر جا کے میں نے زیارت کی اور پھر وہاں میں نے ویڈیو شوٹ کی اور میں نے اس فیملی کو بھی پہلے یہاں کی زیارت کروائی اور پھر یہاں سے میں آگے لال کی طرف بڑھا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو میری زندگی میں اویس کرنی 2020 میں آئے تھے اور سننا تو میں نے انہیں پہلے رکھا تھا، تقریباً کوئی 15-16 میں نے ان کا سن رکھا تھا. تو یہ ایک کشش تھی میری اور یہ ایک درویشی کی علامت بھی تھی میرے لیے کہ جب ایسے لوگ اس سرزمین پہ ہوں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی اور سندھ کی زمین پر، اور جن کو میں نے زیارت نہ کی اور وہ یہاں موجود ہوں، تو مجھ سے اب رہا نہیں جاتا کوئی ایسے بھی ہو در جو مجھے پتہ نہ ہو. تو میں پہلے ان لوگوں سے سوال کرتا تھا، ملنگوں سے، کہ یار آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے. میں نے آصف بھائی سے بھی بولا ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانا بندہ وہاں پہ دفن ہے. تو آج کے دن یہ میں جواب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی خوشبو آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی پکچر مل جاتی ہے، یا کوئی دوسرا بندہ ذکر کرتا ہے تو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے، بس پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ وہ رستے ہیں جہاں پر یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہم وہ نظر نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے، کیونکہ ہم ہسٹری سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری سے، کیونکہ ہمارا جو رویہ اور جو ہمارا دھیان ہے وہ یورپ کی طرف زیادہ ہے، ویسٹ کی طرف زیادہ ہے، امریکہ کی طرف زیادہ ہے. ہم ان کا لائف اسٹائل، ان کی زندگی، ان کا طور طریقہ، ان کا کلچر، ہر چیز، ان کی ہسٹری ہم جاننے پہ لگے ہوئے ہیں، بٹ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جان پاتے. تو جو آج کا سفر عشق ہے، اس عشق میں آپ دیکھیں ایک ایسے ہی درویش کی کہانی جو کہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. نیاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیا ہوں کراچی سے، سید حسین شاہ بخاری چلغیزی بابا سے. میں ابھی ایک غزل سناتا ہوں آپ لوگوں کو، رحمان بابا کا شاعری میں. دا گلونا دا گلو آمیلونا چی زمان پلاس کی ونے، دا میں پتا باندی پرزو کی گی خطرتائی دروڑے نشم، ستا پلارو کی ازغدی رکیبان دی غمازان دی، پھر استرگی دی خونکاری جڑوی میں، قہر دلے رات گوری او ز خبر یم ز پوئے گم، چت زما پا انتظاری کل استرگی غڑوی دی، تپت مرا تگورے خزو استولے نشم، پدی تماؤ میں دنو دجوندون ورزی تیری گی، چی دا دلاری دا ازغبا چرتا وسوزی اریشی، دا دا وقتنو پاسی لیبا لنڈی لنڈی شی نزیشی، دا سی وقت بچری راشی او چی مسکے مسکے فضاشی، دا دا اخکو امیلونا یا زمان لاس کی گلونا، بزستا دا غاڑی ہار کلم، اسی خو ظاہرہ سر گلونا رانتاو دی، پروتی میں آوازی ٹولا میڈیا رانتاو دا، پروتی میں آوازی ٹولا دنیا رانتاو دا. یرنن میں اورے دلے دی بلول دانا دا میلی ورز دا، یرنن میں اورے دلے دی بلول دانا دا میلی شپدا، دلبارے پغرو کی معلوم دے، دلبارے پغرو کی معلوم دے، لکا پوران کلی کی چباغ دا گلو وینا، لکا پوران کلی کی چباغ دا گلو وینا. سلیم استاز تدیما سلام دا، جام صاحب تدیما سلام دا، چی دے دیر خو انتظام دیر خو جے جوڑ کڑے دا، اللہ دی دیتا خوشحال ہو کی، اللہ دی دیتا عزت ور کی، آمین سو آمین یا رب العالمین. اچھا نیاز بھائی جی، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا آپ کا؟ یہ سلسلہ میرے سے شروع ہوا، سر میں دلبار پہ جھاڑو لگاتا تھا،
सैयद हुसैन शाह बुखारी, नादरा बाईपास पे अमदुर यूनिवर्सिटी के पीछे। ठीक है। तो उधर से मेरे को झाड़ू कशी से ये सोबत मिला है, जो मैं इधर भी आता हूँ हर साल। जी हाँ। और सलीम भाई उधर आते हैं, हमारे से मुलाकात भी करते हैं, हमारे से अच्छा दुआ सलाम है माशाल्लाह। और यहाँ का जो इंतज़ाम है सलीम भाई का ये बहुत अच्छा है, अल्लाह उसको खुश रखे। कलंदर के जो पैदल आते हैं अल्लाह उनको भी उम्र सेहत देवे, जो आते हैं इधर बैठते हैं और उनको हर चीज़ मिलता है। ये सब ताउन आवाम की वजह से और सरदारों की वजह से और अच्छे अच्छे लोगों की वजह से होता है। अच्छा नियाज भाई ये बताओ जी, बचपन से इसी तरफ थे या एकदम अचानक से इस तरफ आ गए? सर ये मैं 15 साल की उम्र में इस तरफ आया हूँ। तो कोई मैं लेकर पहले कब्रिस्तान झाड़ू करता था। अच्छा। कब्रिस्तान से फिर मेरा वो लग गया ड्यूटी सैयद हुसैन शाह बुखारी में। सही। उधर से लग गया, हमारा दिल यही है, कभी नूरानी कभी किधर पैदल भी जाते हैं और सफ़र भी करते हैं गाड़ियों पे। और आज मैं इधर आया हूँ तो मेरा ये सबको ये पैगाम है कि अल्लाह तुम लोगों को खैर से ले जावे, खौर से लावे और उम्र से देवे और सबको कब्र का अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो लाहौद की तरफ कभी गए आप? जी लाहौद की तरफ गया है, 3-4 मरतबा मैंने लाहौद किया है, नूरानी सरकार के पास जो है। जी जी। उसकी बात कर रहे हैं ना। एक तो लाहौती ये होता है कि लाल से चले पैदल। पन पे हम नहीं चले हैं अभी तक। अच्छा। इरादा बहुत किया है, बहुत बार, लेकिन बुलावा नहीं हुआ है सर। सही। अच्छा तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह, मैंने बहुत इरादा किया है, अभी तक मेरा नसीब नहीं हुआ है सर। सही। जी। तो क्या समझते हो ये जो मलंग जो फकीर चलते हैं, जी हाँ, ये एक अलग दुनिया है या कॉमन सी बात है? ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। ये बोलते हैं जो हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो हमारा ये इबादत है। समझ आ गया? नमाज अपनी जगह में वो फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी है, करना है इंसान को। सही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप लोग का भी शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को जिंदा उम्र देवे, सेहत देवे आपको। और आपके बेटा है, भाई है, कौन है, अल्लाह उसको भी देवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाराए हैदर अली, नाराए हैदर अली, नाराए कलंदरी, नाराए लतीफ, अला लाल कलंदर मस्त। असां लाहौतिन जो फसानो लगिया, वसां लाहौतिन जो फसानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया। असां फ़कीरन जो ॾिठा कई दुनिया में घराणाए बरतर, ॾिठा कई दुनिया में घराणाई बरतर, मगर पंज तन जो घराणो लगिया, मगर पंज तन जो घराणो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया। असां लाहौतिन जो विढ़ाए थो बहलूल हिन दरत जन्नत, विढ़ाए थो बहलूल हिन दरत जन्नत, विढ़ाए थो बहलूल हिन दरत जन्नत, विढ़ाए थो बहलूल हिन दरत जन्नत। दीवानन में अहिड़ो दीवानो लगिया, दीवानन में अहिड़ो दीवानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया। असां फ़कीरन जो फसानो लगिया, वसां लाहौतिन जो फसानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया। सैयद आहे साबिर हकीकत संदो हक, सैयद आहे साबिर हकीकत संदो हक, मोहब मुर्तज़ा जो यगानो लगिया, मोहब मुर्तज़ा जो यगानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया, मिजाजी असां खां ज़मानो लगिया। नारा हैदरी,
कुछ अपना तारुफ कराएंगे। बाबा असां काफ़िलो साईं मस्त अमीर शाह जिलो कंबर से कंबर से आए। साईं कितने साल हो गए इस रास्ते में? मेरे दिन जा कितने साल हो गए इस रास्ते में? मेरे को जी मेरे को 8वां लाऊ थे बाबा। 8वां लाउत है। जी 8वां लाऊ थे। तो 8वां पहला लाउत याद है या कौन सा वाला लाउत याद है? बस पहला जा ये हम भी आते जाते हम तो मलंग है जो मेला आता है सिंधी में ॻाल्हाइण कुछ घटि थो अचे। कोई बात नहीं, आप सिंधी में बोले। असां मलंग आहियूं नूरानी साईं जा लाल या पूजारी आहियूं। वही जेके ॾींहं जा तारीख़ूं ईंदियूं आहिनि मेलनि जूं लाल साईं जी या नूरानी साईं जी, पोइ असां घर कोन वेंदा आहियूं। पोइ असां आलम खणी पंहिंजे फ़ुकरा खां पंहिंजे सैयदनि खां पहिरें पहिरीं दुआ वठी पोइ हैदर कंदा रोड सां ईंदा आहियूं। ख़ैर मान सां लाल साईं जो मेलो कंदा आहियूं। सैयद फ़क़ीर ॿियो टियों सभु गॾु हूंदा आहियूं। सभिनि जूं दुआऊं आहिनि। लाल साईं जो ख़ैर सां मेलो कयोसीं। हाणे नूरानी पिया वञूं। बहलूल दीवान ते अॼु पहुता आहियूं। मेलो लॻो पियो आहे। हितां वरी बरातियूं खणी रहंदासीं। हितां गुज़र करे वरी हलिया वेंदासीं नूरानी साईं ते। नूरानी जो मेलो करे ख़ैरनि सां लतीफ़ पाक ते वेंदासीं। आख़िरी दुआ जेकी हूंदी आहे असां लाहूती पांजड़नि खे लतीफ़ जी सदरत उतां मिलंदी आहे। नूरानी साईं बि सरकार आहे, लाल साईं बि सरदार आहे असांजो। असां फ़क़ीरनि जा जेके बि सैयदनि मलंगनि जो सरगुरो लाल साईं आहे। नूरानी साईं लतीफ़ सरकार आहे। अला लाल कलंदर मस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। ये वो मलंग हैं जिनको ना मशहूरी चाहिए ना इन्हें जो है वो एप्रिसिएशन चाहिए। बस जब लाल का मेले का चांद चढ़ता है तो ये अपने अपने घरों से तैयारी पकड़ते हैं और लाल बाग पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जब लाल का मेला इख्तिताम होता है तो ये अपनी रस्सियां कस लेते हैं और चल पड़ते उस राह पर जहाँ पे कभी लाल सरकार भी चले, फिर उनके शागिर्द चले, फिर ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गया। फिर शाह लतीफ साईं आए, फिर उन्होंने इस रास्ते में चार चांद लगाए, इस रास्ते को रोशन किया। हर मुकाम पे कई कई अरसा ठहरे। दीवाने शाह पे भी उनकी चिल्लागाह इस पहाड़ के सामने ऊपर मौजूद है। इस तरह लाल साईं के 4 यार पे भी उनकी है। हालांकि लाल साईं और लतीफ साईं की आने की तारीखों में बहुत फर्क है, 400 साल का फर्क है। और इस 400 साल में लतीफ साईं ने इस रास्ते को दोबारा जिंदा किया और जब से उन्होंने जिंदा किया है ये रास्ता तब से कायम दायम है और आज भी लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। और लतीफ साईं का जिक्र करते हुए लाल साईं की मेहरबानी से और दीवाने की थपकी से और नूरानी के नूर से जब चलते हैं तो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं, एक अलग इंसान पाते हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। ठीक है सर जी।